اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ سورہ فرقان کا ترجمہ جاری تھا۔ توفیق پروردگار سے 35 سے لے کے 38 تک کا ترجمہ کرتے ہیں 4 آیتوں کا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، آیت نمبر 34 تک بات ہوئی کہ قریش کے کفاروں کی کہ انہوں نے رسول خدا کی رسالت کو جھٹلایا، کتاب کو جھٹلایا، بس ان کا حشر بہت برا ہوگا، ٹھکانہ بہت برا ہوگا۔ بس قریش کے کفار جس طرح تمہاری رسالت اور تمہاری کتاب کو جھٹلاتے ہیں، اسی طرح موسیٰ کی کتاب کو جھٹلایا قوم موسیٰ علیہ السلام نے، قوم فرعون نے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے دیا موسیٰ کو کتاب، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے قرار دیا اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو وزیر یعنی بڑا سنگین بوجھ اٹھانے والا۔ بوجھ اٹھانے میں جناب موسیٰ کا شریک جناب ہارون کو قرار دیا کہ جناب موسیٰ نے دعا کی اشرکہ فی امری، خدا اسے شریک کر دے میرے معاملے میں، جو بوجھ میرے اوپر آیا اس میں میرا شریک ہو جائے۔ بس وزیر بوجھ اٹھانے والا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، بس ہم نے ان دونوں کو کہا، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو، جاؤ اس نافرمان قوم کی طرف، الَّذِينَ كَذَّبُوا، جنہوں نے جھٹلایا ہے ہماری آیات کو۔ یہ آیات کون سی ہیں؟ جناب موسیٰ کی رسالت، جناب ہارون کی نبوت اور وزارت کو، بِآیاتنا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِیرًا، بس ہم نے اس وجہ سے آیات کو جھٹلانے کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا۔ تدبیر، ہلاک کرنا، کسی کے عجیب کام کی وجہ سے کسی کو ہلاک کرنا۔ عجیب کام یہ تھا کہ انہوں نے معجزے دیکھے، نشانیاں دیکھیں، اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کا انکار کیا۔ بس تدمیر کسے کہتے ہیں؟ کسی کو ہلاک کرنا کسی عجیب کام کی وجہ سے، کہ اس نے ایک عجیب کام کیا ہو، تعجب والا کام کیا ہو، جس کی وجہ سے اسے ہلاکت ملے، تباہ کیا جائے۔ بس خدا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے عجیب کام کیا کہ معجزات آنے کے باوجود، دلائل آنے کے باوجود انہوں نے جناب موسیٰ اور ہارون کی رسالت اور نبوت کو جھٹلایا۔ وقوم نوح، اور قوم نوح کو بھی ہم نے تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا۔ لما کذب الرسل، جب قوم موسیٰ، قوم ہارون اور قوم نوح نے کنہیں جھٹلایا، ہلاک کب کیا؟ جب انہوں نے جھٹلایا ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اغرقناہم، ہم نے انہیں غرق کر دیا۔ وجعلناہم للناس آیہ، اور ہم نے قرار دیا ان سب کو، تباہ ہونے والی قوم کو، لوگوں کے لیے عبرت والی آیت، عبرت والی آیت۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ظالموں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے دردناک عذاب۔ جو عبرت نہ لے وہ ظالم ہے، اسی سنت پہ چلے جس سنت پہ قوم موسیٰ، قوم ہارون، قوم نوح چلی، بس وہ ظالم ہے، اور ظالموں کو ہم نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ وعاد و ثمود، اور ہم نے تباہ کیا قوم عاد اور قوم ثمود کو، واصحاب الرس سے، اور کنویں والوں کو۔ کنویں والے اصحاب الرس، وہ قوم جو قوم ثمود کے بعد آئی۔ اکثر کا یہ رائے ہے کہ یہ کنویں کے کنارے پر تھے، زندگی گزارتے تھے کنویں کے کنارے پر، اور اللہ نے پیغمبر بھیجا، ان کو اس پیغمبر کو انہوں نے جھٹلایا، اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ ایک یہ بعض کہتے ہیں کہ کنواں نہیں تھا، دریا تھا، بس دریا اور کنویں میں اختلاف ہے، وگرنہ مشہور کا قول یہ ہے کہ کنویں والے، یہ قوم ثمود کے بعد یہ قوم آئی۔ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور ان کے درمیان اور بہت ساری قومیں آئیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ قروناً وہ لوگ جو ایک زمانے میں زندگی گزارتے ہیں، انہیں قروناً کہا جاتا ہے، یہ مراد لوگ ہیں۔ کبھی یہ لفظ قرن کہ سورہ انعام میں آیا ہے، قرن ایک خاص پیغمبر کا زمانہ،
قرن، خاص پیغمبر کا زمانہ. 100 سال کو بھی قرن صدی کہا جاتا ہے، قرن کہا جاتا ہے عربی میں، یا 80 سال کو یا 70 سال کو. ایک خاص وہ زمانہ جس میں ایک نبی، ایک خاص سنت رائج تھی، ایک نبی کی شریعت قائم تھی، نبوت کا یا رسالت کا زمانہ جو خاص تھا اسے قرن کہا جاتا ہے. بس قرن یا تو مراد لوگ ہیں، یا تو قرن سے مراد اللہ قرآن میں ایک خاص زمانہ جو پیغمبر کے نبوت اور رسالت کا زمانہ تھا، شریعت کا زمانہ تھا، یا 100 سال یا 80 سال یا 70 سال. بس یہاں مراد لوگ ہیں کہ وہ قروناً، اور دوسری قوموں کو بھی جو بین ذالک، جو ان کے درمیان تھی، ان قوموں کے درمیان تھی، کثیرہ بہت ساری تھی جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ان کی نافرمانی اور رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.